تال صلوات ذرا مجلس کا ماحول بن جاتا کہ ایک دفعہ پھر بھی بلند تال صلوات تو
بندہ تڑپ دے جو اللہ اولاد عطا کرے دیا ان پتر من دے پتر ان دیا من دے سب تو زیادہ پریشان ہے جڑا بے اولاد کریم دے میں عادل جاندا میں علیم جاندا میں قدیر جاندا ایو پتر عطا چکرا تیرے دین دی بربادی دا باعث بندا جڑی دھی واسطے سوال بیٹھا کر دے ایو بیٹی عطا چکرا تیری عزت دی بربادی دا باعث بندی جڑی اولاد بیٹھا من دے عطا چکرا تیرے دنیا و آخرت دی بربادی دا باعث بندی تو نہیں جاندا میں علی کل شیء قدیر جاندا تو آپ دے تیرا کام ہے ہر حال شکر ادا کر منگدا رہو جو منگنا تیرے محتاج ہون دی دلی انبیاء منگ دے نہ اوصیاء منگ دے نہ اولیاء منگ دے فیصلے میں اپنے 90 سال تک ابراہیم نے خلیل کو عطا نہیں فرمائے 90 سال بعد جب اپنے خلیل کو اولاد عطا کی تھی اللہ دا قرآن آتا ہے ہاتھ دعا دے بلند ہو کے بارگاہ توحید بیٹھے دینا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق لکھ شکر نصرہمان دے جے ضعیفی اسماعیل تے اسحاق جے پتر عطا فرمائے 120 سال تک جناب زکریا نو عطا نہیں کیتے کیا خیال ہے نمک دو سی اللہ دا نبی گھر جا کے خدا توفیق دے لی سورہ مریم دیاں پہلیاں 5 آیات ترجمے نال چپڑ سورہ مریم گواہ ہے آدھے بیٹھے مالک مقدہ راستہ تیری رحمت تو نا امید نہیں فیصلے تیرے اپنے اور قرآن دے کلما علیہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب آج محراب میں مریم ایک داخل ہوئے وجد عندہا رزقا ڈٹھے تبے موسم پھل پیا علیہ مریم انہ لگے آدھا اللہ دا نبی کھڑے پچھتے بدول بیٹا ہے بے موسم پھل کی تھولے دی قالت ہوا من عند اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بدول بھی پیا دینا اللہ نے عطا دی دے تو جس کو چاہے بے حساب رزق عطا کر دے ہنالک دعا زکریا ربا اتھانی اللہ دے نبی کے ہاتھ دعا دے بلند ہو گئے رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا او مریم نو بے موسم پھل عطا کرن والی ذات مالک مریم نو بے موسم پھل عطا کر سکتے میں بڑھاپے جا اولاد عطا نہیں میں زکریا سوالی ہاں ذریت طیبہ عطا فرما تے دعائیں دا سنن والا بھی دعا پہ فوراً دربار توحید کو آواز آئیے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ زکریا جڑے سونے رنگ چمن گئی جڑی آجزی نال من گئی جڑے پیارے انداز من گئی تیری دعا پوری ہو گئی اولاد عطا کرے ساندھی نہیں پتر عام پتر نہیں نبی معصوم سیدن و حسورا سردار اسی پاک دامن اسی زکریا اس پتر دا نائی تو نہ رکھے آمن تو پہلے نائی میں خالق پہ رکھنا اس نبی پتر دا نائی یحییٰ رکھے ساڑھے آنکھیا ہے اللہ اولاد عطا کرے خان صاحب قبلہ صاحب پیر صاحب مخدوم صاحب کوئی نام دسو کوئی سونا جہاں نام دسو تے نہ ہو دسو جڑا بستی ملکانی کہنا نہ ہوئے جلال پور پیر والے دے نام پہلے کہنا نہ ہوئے علاقے کہنا نہ ہوئے قبیلے دے نام پہلے کہنا نہ ہوئے نواں جہاں نام کوئی دسو کریم دی آواز آئی زکریا نہ ہو پہ رکھنا میں اللہ دی بھری کائنات تیرے پتر تو پہلے کہنا نام یحییٰ نہیں میری کائنات دے پہلا بچہ جدا نام یحییٰ یہ محترم سامعین ہون جدا بشارت ملی ہے نا دعا قبول اولاد
ہوں بیٹھے آدھے رب انا یکون لی غلام مالک کتھو آسی پتر قد بلغنی الکبر وامراتی عاقر میں ضعیف بیوی ضعیفہ اولاد دے موسم گزر گئے اولاد دی رت گزر گئی اسباب و عوامل دھرے قبر جھک گئی 120 سال عمر ذات توحید دی آواز آئی ہے زکریا جدا میں عطا کرن دے آمان نہ رت دا محتاج نہ موسم دا محتاج نہ اسباب و عوامل دا محتاج آئے زکریا جدا بغیر ماں باپ دے آدم خلق کر سکتے جڑا آدم میں جو وجود چلیا کہ زکریا جیا نبی بنا سکتے کیا ہوتے ہیں بڑا آپ پہ اولاد عطا نہیں کر سکتا نہیں عطا کرے سا نبی معصوم پاک دامن سردار نائی خالق آپ میرے محترم قبر عظیم میں چند معلومات اور اس طرح رب کرا جناب سیدہ دی عظمت نال ایک پیغام عرض کرنا چاہنا قرآن فقط ہسٹری کی کتاب نہیں قرآن فقط تاریخ بیان کرنے والی کتاب نہیں قرآن کتاب ہدایت ہے تاج المنابر امیر المومنین آقا نے فرمایا هو الهادي الذي لا يضل هو المحدث الذي لا يكذب فرمایا قرآن وہ ہادی ہے جڑا کبھی گمراہ نہ کرے سیا قرآن وہ بولن والی کتاب ہے جڑی کبھی جھوٹ نہ بولے سیا آپ پوچھتے ہیں مولا جناب زکریا دی اس دعا دا مقصد فرمایا جناب زکریا دی دعا میں 2 درس دیتے تو جو بیٹھے تو ہم بھی برادر سے ملا رہے ہیں کو برادر عامر اولاد واسطے میں اولاد دی دعا بھی کرو تے منت بھی تے مجلس بھی ہاں پہلا درس دیتا ہے خالق کائنات نے اس دعا کے ذریعے 120 سال تک ہی منگنا پوی مگدیاں تھک نہیں انبیاء مگدے دا 120 سال تک منگنا پوی دعا قبول نہ ہوئے کدی نہ امید نہ ہوئے کدی سوال کدا سا 2 4 5 10 سال بعد جی ساڑی تا غربت ہی نہیں پہ مکدی ساڑے تا دکھ ہی نہیں پہ ڈردے ساڑیاں تا دعائی سندہ ہی نہیں سندہ ہر کہیں دیا ہے آپ بہتر جاندے جو کیویں عطا کرنا ہے دیکھیں نہ عطا 120 سال تک منگنا پوی مگدے تھک نہیں منگنا تیرے محتاج ہونے دی دلیل لیکن سونے جملے توڑے اور میرے چوتھے آقا زین العابدین مولا دے اللہم صلی اللہ اکبر توڑے اور میرے چوتھے آقا فرمائے میرا کریم اللہ محتاج دا محتاج تو منگنا عیب ہے تیجے کریم تو منگنا تا عیب کوئی نہیں محتاج تو منگے عیب ہے جڑا آپ محتاج ہے تیجے خنی مطلق کو لو منگے کوئی عیب نہیں 120 سال تک منگنا پوی منگدے حق نہیں اور دیکھ جملات کرا کرتے موضوع دعا نہیں مگر ایک پیغام عرض کرنا چاہنا ورنہ پوری ایک نشست درکار ہے اگر فقط دعا آداب دعا علماء نے پوریاں کتابہ تعریف کی دیا موانع دعا لوازم دعا قبولیت دعا دیا شرائط مگر فقط ایک 2 پیغام عرض کر دیوا فرمایا جدا کافر منافق بے ایمان کے فاسق منگے مالک فوراً عطا کر دے بندہ مومن متقی ادادار محب اہل بیت مدت تک منگتا رہے عطا نہ کرے ملائکہ پوچھے قریب اللہ منافق ہا فاسق ہا بدکار ہا بے ایمان ہا او منگے فوراً عطا کی گئی کہ تیرا بندہ مطیع ہے پرہیزگار ہے محب اہل بیت ہے عزادار بدنوں میں کربلا ہے مدت تو منگتا پہ ایدی دعا دی قبولیت کیوں نہیں کریم جواد آنی ہے خاموش ہے میرا اور میرے عبد دا معاملہ میں فرمایا جیڑے سونے رنگ جو منگدے میں چاہنا اے مگدہ رہے میں علا کل شہر قدیر سنگا آیا منافق دی آواز خالق کو پسند ہی نہیں کافر اور ایمان دی آواز مالک کو پسند ہی نہیں
ہوندے بسیر شیعہ حدیث معصوم ہے جدا ایک نہ قبول ہونے والی دعا دا اللہ اجر عطا کرے سی او اتنا اجر ہو سی جو مومن دی حسرت ہو سی کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی تاکہ آخرت اجر دا حق دا 120 سال تک منگنا پوی منگنے حق نہیں دوسرا درس دیتا ہے جدائی مانگ رحمان دے دربار خالق بھی آپ ہے رازق بھی آپ ہے محی و ممیت بھی آپ ہے لائق عبادت بھی آپ ہے لائق سجدہ بھی آپ ہے اولاد دیون والا بھی آپ ہے اولاد دے کے لے لین والا بھی آپ ہے بے اولاد چھوڑ دیون والا بھی آپ ہے دعائی کا مرکز رحمان وسیلہ 14 پوری ذمہ داری ناراض کر رہے ہیں مانگ خالق تو واسطہ 14 تا دے انداز دعا کیا ہے مالک دی بارگاہ جا کریم اللہ بے اولاد ہاں 14 دا صدقہ جھولی آباد کر میرا مالک مقروض ہاں 14 دا صدقہ رزق عطا کر میرا مالک بیمار ہاں 14 دا صدقہ شفا عطا کر میرا مالک پریشان حال ہاں 14 دا صدقہ سکون عطا کر پھر عرض کر رہے ہیں دعائیں دا مرکز رحمان وسیلہ 14 خالی مقصر مشرک وہابی دا میں ذمہ دار نہیں نہ کہ جبل دی بات دا ذمہ دار میں 14 دا دین عرض کر رہے ہیں دعائیں دا مرکز رحمان وسیلہ 14 مانگ خالق تو واسطہ 14 دا دے کیوں دے رہے ہیں واسطہ خود وعدہ کیتا جیسے حق کے 14 دعا کریں جا جیسے حق کے 14 سفارش کریں جا جیسا وسیلہ 14 بڑھ بنے رحمان اپنی تقدیر بدل دے دے اللہ 14 دی دعا بدل بلا خوف تردید اپنی اشارہ جرمانہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جاہل ہے وہ بندہ جڑا ممبر دے آلے ایسا دا حلال تو رزق مانگ دے ہیں جاہل ہے وہ بندہ جڑا دے ایسا نظر جنا دے سنبا تو رزق مانگ دے ہیں نا رازق اللہ وسیلہ 14 شفا دیون والا اللہ وسیلہ 14 اور میرے محترم معصوم نے خود جملے ایک ایسے وسیلہ ایک ایسیاں سفارشان خود معصوم نے فرمایا بنا اسمرت الاسیار و بنا عینات الاسمار میرے آقا فرمائے نا اسا 14 دے وجود دے صدقے درختہ تے پھل لگ دے بنا ایک علمی بات سے انہیں تفصیلی نہیں میرا چاہتا بنا اسمرت الاسیار رسول فرما رہے نا ساڑھے وجود دے صدقے درختہ تے پھل لگ دے و بنا عینات الاسمار ساڑھے 14 دے صدقے یہ پھل پک دے فرمایا اسا 14 دے صدقے بادشاہ نالے ہولیاں اسا حجت خدا دے صدقے دریا دے سمندر جاری ہوندے نا اگر توجہ بیٹھو پھر جملہ دراما بنا اسمرت الاشجار انہا درختان دے پھل اسا 14 دی وجہ تو لگتے ہیں 14 پھل لامن والے نہیں پھل لامن والا اللہ صدقہ 14 دا پھل پک دے گا 14 دے صدقے پکامن والا اللہ صدقہ 5 12 14 دا بادشاہ برسامن والا اللہ صدقہ 5 12 14 دا اولاد دیون والا اللہ صدقہ 5 12 14 دا شکم مادری تصویرہ بنامن والا اللہ انبیاء کو بھیجن والا اللہ کتابہ نازل کرن والا سورہ نو حرارت قرار ادا کرن والا خدا البتہ بار میں زیارت جملہ وجود ہے بے وجود ہی ثابت الارض والسماء و بیمنہ ہی رزق الورا حجت خدا دے صدقے اللہ دی کائنات قائم بھی ہے رزق بھی کھا رہی ہے حجت خدا دا صدقہ میرے محترم اسا افراد و تفریق کا شکار ہو گئے ایک کھڑا لے آل محمد
الصیادین باقی کہیں دے قیاس کا ہر کوئی آپ سے بتا 120 سال تک منگنا پڑی منگدے تھک نہیں اور دوسرا جدے من رحمان دے دروازے داؤس یمانی یاد ہے آج رات دے میں ڈرا جو تدائی دے آقا کے مالک نال مناجات کر رہا ہوں آدھے جدہ میں پہنچیا دروازے کعبہ دے قریب ایک کا حجر اسود دے ایک کا دروازے کعبہ دے سینہ لگوئے دیوارے کعبہ نال چہرے تنقاب جوان تڑپ دے ایک بہنے میں بچری تڑپ دی ہے بغیر پانی دے رو رو کے کھڑے آدھے الہی نامت العیون وعلت النجوم وانت الملک والحی القیوم کریم اللہ آدھرا کا ٹہنے ستارے بلندیت ڈنڈنا رہے نامت العیون ہر کہیں دیا اچھی سامنیاں وانت الملک والحی القیوم رات دے اس وقت ایک تیری ذات ہے جڑی ہے بھی ہے قیوم بھی ہے قد خلقت الملوک ابوابها میرے کریم اللہ کائنات نے بادشاہ اپنے دروازے بند کر دے وہ اقامت علیہا حراساہا دنیا دے سخیاں دے دروازے دے دربان دے چوکیدار کھڑے ہو گئے کوئی سائل آوے کوئی محتاج آوے کوئی حاجت مند آوے انتظار کرنا ہوسی صبح ہوسی سخی بیدار حسین دروازے کھلسین دربان ہٹسین تا کوئی حاجت مند اپنی حاجت پیش کرے سی وہ بابوں کا مفتوح للسائلین مالک ایک تیرا دروازہ ہے جڑا رات دے اس ویلے بھی سواریاں واسطے کھلے جانے جانے لا پیانی ہے حل من تائب ہے کوئی توبہ کرن والا حل من مستغفر ہے کوئی گناہ دی معافی منگن والا ہے کوئی اولاد رزق اور صحت کا سوال کرن والا تاؤ سالے نے جملے تے پہنچ کے جوان کہ میرا کریم اللہ میں تو ایک لا دئی اپنی نظر رحمت کو دور نہ کر کریم اللہ آنکھ جھپکن دی دیر واسطے بھی میں نے اپنے نفس سے حوالے نہ کر جنہیں نہ جملے تے پہنچے جوان دی چیخ نکلی سینے کعبہ دے گرے تو اس آدھے میں سانے ضرور پروال کر گئی جوان دی میں دوڑا سر چا کے زانی پہ رکھے آدھے میں نقاب ہٹا کے یہ ڈٹھے نہ میرے چوتھے امام زین العابدین راوی آدھے میں دوئے ہاتھ امام دے رخسارہ دے رکھے اللہ اکبر پہلا جملہ معصوم نے فرمایا کون ہے میرے اور میرے رب دے درمیان حائل ہونے والا پہل کی تھی مولا داؤس یمانی بڑا صحابی مولا تواڈی یہ حالت معصوم ابن معصوم امام ابن امام حجت خدا ابن حجت خدا مولا تواڈی یہ حالت فرمایا یا داؤس دا حالا داؤس چھوڑ نہ گلانو ڈر اس دن تو جدا کوئی کسی دے کام نہ آسی میرے محترم میں جملے کیف فرمائے حجت خدا امام ابن امام امدر کے اصحاب بھی گناہ دی گنجائش نہیں ترک اولا بھی ثابت نہیں اتنا بڑا معصوم پھر معصوم نے جملے کیوں فرمائے تو جو بیٹھے تو میں عمل کرنا چاہتا معصوم نے پھر جملے کیوں فرمائے شیعہ تیری اور میری ہدایت کی خاطر کریم دا سامنا چاہنے شیعہ پہچان جیسا رب دا اساں تعارف کرائے وہ کیڑی عظمت دا مالک ہے طویل ذرا طویل ہو گئی مگر پیغام ضروری سمجھنا تو میرے محترم سامعین انبیاء مقدے نظر آتے 90 سال تک جناب ابراہیم نے عطا نہیں کی تھے 120 سال تک جناب زکریا نے عطا نہیں فرمائے اپنے محبوب نبی کو پتر عطا کیتے مگر ایک فضیلت والے پاپ دی تمہید اور آغاز واسطے دے کے واپس لے ذرا توجہ کہیں ہستی کا تعارف کہیں ہستی کی عظمت بیان کرنے واسطے جہدے وجود دے سر کے کائنات خلق فرمائی آئی پتر دیتے ہیں مگر واپس لے گئے دشمن دانا دیتے ہیں نعوذ باللہ پیغمبر ابتر ہو گئے پیغمبر کی نسل مک گئی اولاد نرینہ جو آخری پتر چلا گیا نعوذ باللہ اس پیغمبر کی موت کا انتظار کرو دنیا تو اٹھسی ذکری مک ویسی نبی مجھے ہوئے اللہ نے فوراً سردار ملائکہ جبرائیل نے بھیجا جبرائیل
بھائی میرے پیغمبر کو گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، اسد الزہرا جو عطا فرمائیے، اسد البتول جو عطا فرمائیے، فصل لربک وانحر، اس نعمت عظما دے شکرانے دے طور تے نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے، صدقہ و خیرات بھی کر، ان شانئک هو الابتر، میرا پیغمبر تو بے اولاد نہیں، تیرا دشمن بے نسلہ ہو سکتا۔ القوثر خیر کثیر، کئی معنی 16 تک معنی علماء نے بیان فرمائے، شیعہ غیر شیعہ نے، لیکن ایک طویل بحث میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ بالکل ایک تحقیقی نظریہ جو القوثر کو مراد وجود سیدہ، میرے نبی میں نے قیامت تک واسطے ذریت عطا کر رہے ہیں۔ مالک دو وعدے فرمائے نا اس سورہ مبارکہ، اور اعجاز قرآن ہے، آخری آیت اللہ نے دو وعدے فرمائے، تیرا دشمن بے نسل اسی، تیری اولاد قیامت تک باقی راسی۔ اندازہ لائے وعدے کینے پورے ہوئے، آج اللہ دی بھری کائنات کوئی ایک فرد ویٹھا جڑا آکھے جو میں امیہ ابن خلف دی اولاد ہاں، کوئی آکھے جو میں عقبہ بن ابی معیط دی اولاد ہاں، لیکن کائنات دے کونے کونے دے ہر ملک، ہر خطہ، ہر بر اعظم، ہر نسل، ہر قبیلے چلا جا، کروڑ ہر افراد میں سے جڑے سینے تے ہاتھ مار کے فخریہ طور تے آتے اساں اولاد نبی ہیں، اساں اولاد علی ہیں۔ کیوں؟ خالق دا وعدہ ہے، میرا پیغمبر تیری ذریت قیامت تک باقی راسی، تیرا دشمن بے نسل ہے۔ اور الکوثر دی عملی تفسیر وجود سیدہ، الکوثر دی عملی تفسیر وجود حسن مجتبی، وجود والی کربلا۔ خود پیغمبر فرمائے اللہ ہر شخص دی ذریت انتظام اولاد نرینہ جو فرمائے، فرمائے میری اولاد نرینہ نہیں، ذریت قیامت تک باقی۔ اور میرے محترم کتنا بڑا تحفہ، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی بشارت۔ ایک اور چیز ذرا متوجہ کرنا چاہنا، کتنا بڑا تحفہ، بشارت، وجود سیدہ دی بشارت، قیامت تک واسطے ذریت رام دی بشارت۔ اللہ نے ایڈا بڑا انعام تے خوشی دے کے مطالبہ کیا کیتا ہے، فصل نماز پڑھ، اپنے رب دی نماز پڑھ، اپنے رب دی عبادت کر، نماز شکرانہ ادا کر، ونہر قربانی، صدقہ، خیرات۔ البتہ ونہر دے پھر دو معنی علماء نے، چھوٹا جانور ذبح کیتا میں نے، بڑا جانور ناحر کیتا میں نے، اونٹ ناحر کیتا میں نے، ونہر چھوٹا صدقہ نہ دے، بطور نعمت عظیم ہے، صدقہ ہی بڑا دے۔ اور اس سے واسطے میرے محترم حکم ہے، محبان اہل بیت تشریف فرماؤ، بھی جمالی ثانی مستحب ہے صدقہ دینا۔ بھی جمالی ثانی ولادت باسعادت مخدومہ کائنات دی حکم ہے، بھی جمالی ثانی کثیر صدقہ دے، اپنی حیثیت جتنا فرد ہے، جتنی مالی حیثیت ہے، اس بی بی دی ولادت باسعادت دی خوشی صدقہ و خیرات کر۔ پیغمبر کا حکم ہے، میرا مالک کثیر صدقہ، اور ایک معنی ونہر، اس مقام والے نہر، ونہر ایک معنی یہ بھی ہے جو رفع یدین کا، میری نماز پڑھ اور نماز جدائی تکبیر آٹھ، اپنے ہتھانوں اپنی گردن تک بلند کر، دکھائی مارا میں نے نہ جا اونٹوں نہر کرن واسطے، ایک جا اے حل کے مقام یہ ہے نہر، اس مقام تک ہاتھ بلند کر۔ توجہ بیٹھے ہو بندے غیران دے غیر ویدے میں ہوئے نا، سارے شیعہ واتے یہ ہاتھ اتنا نہیں کریں دے، جان کی تکبیرہ تو لیرام یا رفع یدین جو غیر کی آنکھ سے نا مطمئن ہو کے رفع یدین کیتا کر، جو جناب سیدہ دی ولادت دی خوشی مناور دا ذریعہ تو صدقہ و خیرات بھی کر، رفع یدین دو معنی ہیں۔ میرے محترم سامعین، جس طرح میں متوجہ کرنا چاہنا، بطول جیسی نعمت،
بطول جیسی بیٹی قیامت تک واسطے ذریت اتنی بڑی خوشی دے کے مارے خوشی مناون دا انداز آپ بیان کی خوشی کی میں منا بھی جماعت الثانی نماز شکرانہ ادا کر صدقہ و خیرات کر کہ مالک حکم دیتے جو 15 شعبان ڈھول وگا کہ مالک آکھے جو 13 شعبان طبل شرمیہ نے انتظام کر کہ مالک آکھے 3-4-5 شعبان آل محمد خوشی ڈھول طبل بگل فعل حرام خدا جانے قوم کس طرف جا رہے خدا جانے ایسا قوم کو کس طرف لے کے جا رہے نہ کوئی روکن ہو تیار نہ کوئی بولن ہو تیار ہے 3-4-5 شعبان ہے 13 رجب ہے 15 شعبان ہے 18 ذوالحجہ امام بارگاہ وہیں تے ڈیرے تے ڈھول تے طبل تے بگل پہ بیٹھے تے رقص و سرود تے فعل حرام اگر اس رنگ جشن منے جا رہے ہوں خیرانوں کی میں پتہ رکھی جو آل محمد دا مذہب کیا ہے 14 دی عظمت کیا ہے تیرے اور میرے امام بارگاہ میں اور خانقاہاں دے اور گھراں اور ڈیرے اگر 13 رجب ڈھول طبل بگل ہوئے اگر 15 شعبان ہے یوسف الہرادی آمد تو ڈھول طبل تے بگل پہ وقت تے فعل حرام پہ ہونے تے بے حیائی تے غیر اخلاقی حرکات و سکنات یہ 14 دا مذہب نہیں یہ جہلیاں پھیلائیاں گمراہیاں آل محمد دا مذہب ہے 3-4-5 شعبان ہوئی 13 رجب ہوئی 15 شعبان ہوئی 18 ذوالحجہ ہوئی نماز شکرانہ ادا کر دے بہترین لباس سے بہتر کر اولاد کو بہترین کھانا کھوا مومنین دی ضیافت کر غرباء مساکین میں کھانا تقسیم کر صبح اولاد کو نال اٹھا کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر جدا چھوٹا بیٹا پوچھی بابا نماز شکرانہ کیسی آج گھر خوشیاں کیسیاں ہیں آج صدقہ و خیرات کیوں آج نماز شکرانہ کیوں اس پتر دا منہ چوم کے دسا بیٹا آج ہے 15 شعبان دنیا دے آئے سارے زمانے دا امام نرجس خاتون دا لال تاکہ معصوم ذہن دے نقش ہو جائے 15 شعبان دی اہمیت کیا ہے یوسف الہرادی عظمت کیا ہے میرے محترم جڑا فاقر 14 دی سیرت دار ٹکرائے شیطانیت ہے فاقر نہیں کائنات دا بہترین نمونہ اللہ 14 بنا کے دے 14 حاضر اللہ ہوئے آل محمد کے گھرانے تو کچھ 3-4 شعبان کی میں مناوا 15 شعبان کی میں مناوا 13 رجب اور ہون تا شریف لوگ عزتدار ڈیرے دار لوگ شادیاں دے ڈھول چھوڑ گئے اسا 15 شعبان شروع کر دیتے ہن ڈھیر ساری دنیا گناہ سمجھ کے نہیں چھوڑیا وہ سارے بندے آتے یار کوچی کر دے پڑھے لکھیا دورے موزے مہمان نے بڑے بڑے لوگ کے ڈھم ڈھم کریے ڈھیر سارے شرفاء عزت دی خاطر اور میرے موقع میں جملہ امیر المومنین ڈال کر داخل بنا گئے میرے آقا امیر المومنین نے جملہ لطیفے جو میں سمجھا دیا امیر المومنین آقا نے ناجل بلا گئے فرمائے او بندگان خدا اگر جھوٹ گناہ سمجھ کے نہیں چھوڑیں گے اپنی عزت دی خاطر چھوڑ دے ہو توجہ فرمائیے جناب جھوٹے دی کوئی عزت ہوندی ہے جھوٹے دا کوئی وقار ہوتا ہے مولوی جھوٹا ہوئے ڈاکٹر جھوٹا ہوئے بانی جھوٹا ہوئے برادری جھوٹی ہوئے تاجر جھوٹا ہوئے نہ خاندان عزت نہ قوم عزت نہ قبیلے عزت اس واسطے معصوم فرمائے جھوٹ گناہ سمجھ کے نہیں چھوڑے نا اپنی عزت کی خاطر چھوڑ دے تاکہ موزن بن کے زندگی گزار اس طرح دوسرے مقام پہ معصوم فرمایا وعدہ خلافی اگر گناہ نہیں سمجھدا اپنی عزت نفس بچاون واسطے وعدہ خلافی چھوڑ دے تاکہ لوگوں ہی تیرا احترام ہوئے میں اپنے برادران اور ایسے دوستان واسطہ یہ ڈھول نو حرام نہیں بھی سمجھے گا تو مکتب دی عزت دی خاطر تے چھوڑ دے اپنے مکتب دی حفاظت تاکہ غیرت مذاق کا نہ بن اے لوگ تیرے اور میری بدعملیاں دی وجہ تو 14 دی طرف تو انگلی نہ اٹھا میں کائنات اکٹھی ہو جائے زمانہ اکٹھا ہو جائے 14 دے کرداری نقص تلاش نہیں کر سکتا جو اللہ انہوں پہ مثال بنا کے دنیا دے میرا پیغمبر میں بیٹی عطا کی ہے نماز پڑھ شکرانہ ادا کر صدقہ و خیرات دے تم بے اولاد نہیں تیرا
دشمن میں نسلا بات زیادہ طویل نہ ہو جائے، دو چار جملے اور عرض کر دے وہاں بی بی دی عظمت نے صادق امام نے فرمائے لے فاطمہ نسعت و اسماء ان اللہ عز و جل صادق امام فرمائے خالق دی بارگاہ میری جدہ دے 9 اسماء مبارکہ ہیں۔ صادق امام فرمائے کریم دی بارگاہ دختر پیغمبر نے 9 نام، اور میرے محترم ایک ایک نام دی اگر وجہ بیان کرو ایک ایک مجلس درکار ہے۔ فاطمہ، زہرا، زکیہ، مرضیہ، طاہرہ، مبارکہ، محدثہ، زہرا، صدیقہ، ایک ایک نام دی وجہ بیان کرنے کا ایک ایک نشست درکار ہے، مگر میں فقط ایک جملے دو عرض کرا مولا اس بی بی دا نام زہرا کیوں؟ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا انہا لتقوم فی محرابہا، میری بیٹی کا نام زہرا اس واسطے ہے جنہی اپنے محراب کھڑے ہوئے نہا زہرا نورہا لأہل السماء کما یظہر القواکب لأہل الارض۔ پیغمبر اعظم فرما رہے میری بیٹی مصلی عبادت کے کھڑے ہوئے نا محراب سیدہ دا نور عرش الہی نام ٹکرانا ہا، اور زمین والے نو آسمان والے نو یظہر لأہل السماء کما یظہر القواکب لأہل الارض، فرمایا اور محراب سیدہ عرشی مخلوق نو ان چمک دو یا لڑانا ہا جنہیں زمین والے نو 14 کا چاند چمک دو یا لڑانا۔ اس واسطے میری بیٹی کا نام زہرا، اور اس بی بی کا نام محدثہ کیوں؟ ایک ہے محدثہ دال تلے زیر ہے، ایک ہے محدثہ دال تے زبر ہے، بی بی محدثہ بھی ہے محدثہ بھی۔ محدثہ پیغمبر کی حدیث بیان کرنے والی مذکور، مرد حدیث بیان کرے محدث، عورت حدیث بیان کرے محدثہ۔ تو مخدومہ کائنات نے بابری حدیث بھی بیان فرمائیا، اس واسطے محدثہ، مگر نام محدثہ نہیں، نام محدثہ دال تے زبر ہے۔ جدا معصوم کو پوچھے گئے مولا مخدومہ کائنات کا نام محدثہ کیوں؟ توجہ بیٹھے ہو، فرمایا جینے نام ملائکہ ہم کلام میں، وہ عظمت والی بی بی جینے دراز تے ملائکہ ہم، اور معصوم نے فرمایا جدہیں محراب عبادت کھڑے ہوئے نا جناب سیدہ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں فَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا 70,000 ملک من المقربین۔ معصوم فرما رہے ہیں جدہیں میری بیٹی مصلی عبادت کھڑے ہوئے نا 70,000 ملائکہ، عام ملائکہ نہیں، من المقربین 70,000 مقربین ملائکہ بطول دا سلام کرتے ہیں۔ اللہ فقط سلام یہ کجا دے بھی وَيُنَادُونَ، فرمایا آدھن یا فاطمہ 70,000 ملائکہ بی بی دے حجرے دے باہر سلام کر کے کھڑے آدھن ان اللہ استفاق ودہرک واستفاق علی نساء العالمین، اے ماں حسین دی مبارک بھی اللہ تینوں بطولی بنائے، عالمین دیا عورتہ بھی سرداری مقرر کیا۔ اور میرے محترم اتنی عزت و عظمت والی بی بی تو اور میں کیا، 12ویں آقا نے فرمایا، بس ایک آخری پیغام، 12ویں آقا نے فرمایا ان ابنی فی ابنت فاطمہ کانت لی اسوۃ حسنہ، 12واں یوسف الارا، 13واں میرا زمانے دا امام فرمائے صبر دی دنیا میری جدہ میرے واسطے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ توجہ فرمائیے ذرا، لی اسوۃ حسنہ، 12واں آقا فرما رہے ہیں دختر پیغمبر جنہیں وجود دے صدقے اللہ دی کائنات قائم، جنہیں وجود دے صدقے اللہ دی کائنات رزق آ رہی ہے، جنہیں 12ویں دے صدقے نظام کائنات چل رہے، وہ 12واں امام بیٹھے فرمائے میرے واسطے اسوہ حسنہ میری جدہ بطول ہے۔ صبر دی دنیا ہے، علماء نے وضاحت کی تھی، دکھ دی دنیا ہے، انتظار دی دنیا ہے، کرب دی دنیا ہے، میری جدہ میرے واسطے کامل نہ جڑی بی بی امام واسطے اسوہ حسنہ،
توجہ فرمائیے ذرا، جڑی مستور ایڈی عظمت دی مالک، کیا اس بی بی واسطے، عورتاں واسطے کوئی اسوہ، کوئی نمونہ، کوئی سیرت؟ میں نے پتہ ہے ڈھیر سارے لوگ بعد فتوے لانے والے ہوندے، تبصرے کرنے والے ہوندے، بلا خوف تردید میں جملہ کر رہا پوچھا گئے مخدومہ کائنات بی بی کو دو، پیغمبر عالم پوچھا مسجد نبی نے اپنے صحابہ کو دسو جو عورت دی سب تو بڑی خوبی کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کے دستے رہے جناب سلیمان فارسی در سیدہ دے داؤ کیا، آجی بیٹھا اندر سیدہ دور نہیں، جناب سیدہ نے دروازے پہ کھڑ کے سلیمان فارسی پوچھے ماں حسین دی اور بابے سوال کیتا ہے عورت واسطے سب تو بڑی زینت خوبی زیور، تے ہر صحابی جواب دے رہے میں جانا میں جواب ہو دے ماجی دی گھر بھائی دوسرا فرماؤ۔ آقا نے فرمایا سلیمان مطمئن ہو کے دساتا عورت دا سب تو بڑا زیور العفت والحجاب والحیاء، عورت دا سب تو بڑا زیور عفت ہے، پردہ ہے اور حیا ہے۔ جناب سلیمان فارسی صحابہ جا کے بیٹھے، جناب سلیمان فارسی کی باری آئی، قوم یا سلیمان، پیغمبر پوچھے سلیمان دا سا عورت دا سب تو بڑا زیور، فوراً یہ جملہ کہے مولا عفت حجاب حیا، سلیمان کہنے کو لو پوچھتے ہیں تیرے جملے نہیں، مولا تھوڑی دکھ کر دے دروازے دے۔ پیغمبر اعظم فرمانے نے کیوں نہ ہوئے انا فاطمہ کا بزعت منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اور بی بی کو پوچھا گیا بی بی عورت کا سب تو بڑا زیور، مخدومہ کائنات نے فرمایا عورت کا سب تو بڑا زیور ہے او کہیں غیر محرم نہ ویکھے، کوئی غیر محرم مست نہ ویکھے، نہ عورت غیر محرم نہ ویکھے، صرف مرد عورت کی طرح دیکھنا حرام نہیں، عورت کا بھی مرد کی طرح دیکھنا حرام۔ پردے کا حکم فقط عورت کو نہیں، پردے کا حکم مرد کو بھی ہے۔ توجہ فرمائیے، عورت کو حکم پردہ کر، مرد حکم نگاہ جھکا، عورت کا حجاب پردہ برقع، مرد حجاب نگاہ جھکاونیاں، میرے محترم دین مذاق نہیں، آل محمد دین آل محمد دی اداداری ذکر مظلوم کربلا یہ دین کے تحفظ دا ذریعہ ہے۔ اور عورت آقام اگر میرے محترم پڑھو نا آقام پوری ذمہ داری نال جملات کر رہے ہیں، اگر عورت اتنی بلند آواز قرآن پڑھے، عورت قرآن اتنا بلند آواز پڑھے جو گلی کے وجہ والے لوگ کھڑ کے ہوتا قرآن سنے تے ذہن اجلے آمیں جو فلاں عورت قرآن پہ پڑھ دیئے، پڑھ دی قرآن ہے، معصوم فرمانے جب تک قرآن دی آواز باہر آندی رہے ملائکہ لعنت کرے دے رہا پڑھے قرآن اس ملائکہ لعنت کرے۔ حج کے ویدیو سارے حضرات مرد انعام کیا ہے؟ دو انسنیاں چادرہ، مرد دو بھی نہیں پا سکتا، حالت احرام میں دستانہ نہیں پا سکتا، بنیان نہیں پا سکتا، جرابہ استعمال نہیں کر سکتا، دو انسیاں چادرہ مرد احرام، عورت احرام میں اپنا مکمل لباس، جڑا لباس عورت پائے شریعت اس کے نو احرام قرار دیتے ہیں، ادھر کوئی تبدیلی نہیں، فقط اپنا چہرہ نہ چھپائے۔ ہاں عورت وہ لباس اللہ نے اس عورت واسطے احرام قرار دیتا ہے تاکہ کنیز زہرا دا پردہ محفوظ رہے۔ تو میرے واسطے کیا حکم ہے؟ نماز تو پہلے بلند آواز اذان و اقامت، صحابی پوچھے مولا میں کئی باری جماعت ہی نہیں پہنچتا، معلوم رہے گا نا وہ سید و شیعت حدیث ہے، فرمایا پریشان نہ ہویا کر، نماز تو پہلے اذان ہی پڑھ اقامت ہی پڑھ، تیرے پیچھے ملائکہ دیا کئی صفحہ نماز پڑھ سے ثواب تیرے نام اعمال کرنے۔ بعض روایات ہے کہ اذان و اقامت کے بدلے 3 صفحہ اور اتنی لمبائی چوڑائی جو اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کئی ہزار مشرق تو مغرب تک ایک صف ملائکہ دی، اے ہے علی والے دی عظمت۔ اگر شیعہ بن جائے علی دا شیعہ امام ملائکہ دی اقتداء نماز پہ پڑھ دے،
اللہ نو اقامت پڑھ نماز با جماعت دا ثواب ملائکہ دی نماز دا ثواب علی والے دے نام ہے والے عورت کو آکھے تو بلا نماز اللہ نو اقامت نہ پڑھ تیرا پردہ محفوظ رہے مرد واسطے کیا ہے صبح مغرب شادیاں پہلیاں 2 رکھتے بالجہر الحمد دوسری صورت بلند پڑھ مرد واسطے واجب ہے عورت واسطے نہیں مرد بلند پڑھے عورت تو فرمائے تیری آواز گھر تو باہر نہ جائے تیری آواز غیر محرم تک تو جو فرمائیے کیا نام مرد واسطے حکم جماعت ہی کھڑوئے پیروں دے درمیان دعا پیروں دے درمیان کیا کم از کم 4 انگلیاں زیادہ تو زیادہ ایک بالشت فرق ہوئے لیکن عورت نے فرمائے تو پیر ملا کے کھڑی ہو تیرا پردہ محفوظ رہے تو جو فرمائیے جناب حالت سجدے مرد فرمائے تیرے بازو تیرے بدن تو جدا ہوئے اللہ اکبر سجدے سر رکھے تیری آنکھوںیاں تیرے کندھیاں تک تیرا بازو تیرے بدن تو ملے ہوئے بدن نال جدا ہوئے عورت نے فرمایا تو ہاتھ ملا کے رکھ حالت سجدے عورت دے ہاتھ بدن نال مرد جدا عورت دے ہاتھ ملے ہوئے کیوں مولا ہو سکتے حالت سجدے کوئی غیر محرم ویکھے سے تو دا پردہ محفوظ رہے یہ حاج دے دے خدا لے جائے میرے غیر خدا قبول کرے صفا و مروہ دے درمیان او سات نشانہ دے درمیان آج بھی اللہ نے جناب حاجرہ دی سنت دوڑا دی شکل بنائے مرد بنائے عورت نہیں صفا و مروہ دا کچھ حصہ 30-40 میٹر مرد دوڑا دی شکل بنائے عورت نہیں عورت آرام نال چل کے جائے دوڑا دی شکل ہی کا بنائے عجیب بات نہیں سنت ایک مستور دی ہے لیکن مرد کرے تھے عورت نہیں کہنی سنت ہے دوڑا جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ دی سنت ہے نا ہے ایک مستور دی سنت دوڑے زوجہ ابراہیم مادر اسماعیل لیکن قریب اللہ جی معاملے آج تمہارے عورت نہ دوڑے مرد دوڑے سنت مستور دی ہے مگر انجام مرد میں حاجرہ بھی نہ دوڑے ہاتھ علماء نے جواب دیتے میرے محترم سامعین جدا حاجرہ دوڑی آئی بیٹھن والا کوئی نہ آج جدا کلی رانا درسی بیٹھنا لے اسے شریعت آدھی ہے چھوڑ دے عمل اپنا پردے دی حفاظت کر جڑا مجلس پردہ آکھے وہ دشمن عزاداری جڑا جلوس پردہ آکھے وہ دشمن عزاداری بس قدام تو تم بھی اپنے گریبانے پہ کے جاتی پا کے تنہانے سوچے جو تیرے مقصد نال مخلص کون ہے دشمن کون ہے خدا راج مثالی عزاداری قائم کر ایک ایسی عزاداری قائم کر دین دی تبلیغ دا ذریعہ بنے دین غیرت دا نام ہے دین درس ہے دین حیا دا درس ہے دین آل محمد تک پیغام پہنچاؤں دا ذریعہ ہے تیرا میرا مجلس جلوس ماتم عزاداری اگر اے حلال و حرام دی عملی درس کا نہ ہوئے تو لوگن کیویں پتہ رکھی جو آل محمد دی سیرت کیا ہے 14 دلیل کیا ہے حلال کیا ہے حرام جڑا بندہ وہ ممبر دے آدھا کھڑو میں نا انہاں مانگے کچھ نہ تو بجے تھے بیٹھی رہے ساڑی کے جرت ہے اسا بی بی دیا کدی نہ کچھ اکھا اس تو پوچھیا ہے کدی آپ نے مرنے پڑنے دے گھر مردا ہوتا ہوں اکٹھا بہائے اسے اس تبلیغ کرنے والے کو بندہ پوچھے وہ تیرے گھر کدا کو فوت کی ہو جائے کدی ہی بٹھا جو تیرے گھر مردا ہوتا اکٹھے بیٹھے ہوئے اپنی ذات لے غیرت یاد ہے آل محمد کا مکتب بے وارث سمجھے نہیں دین غیرت کا نام ہے دین حیا کا نام ہے دین آل محمد کی سیرت پہنچانا کا نام ہے اور جیسا مکتب اللہ نے تینوں عطا فرمائے جیسا ممبر مجلس عزاداری ایسا تبلیغ کا ذریعہ کائنات کسی مذہب کو نہیں 18 سال کی عمر ضعیف یہ تھی نبی اجر و کمال اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ